تعالیٰ اپنا خلیفہ کے طور پر، اپنا نائب کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، بنایا۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں، اس چیز کو سن لیں، سمجھ لیں تو آگے کی گفتگو سمجھ میں آئے گی۔ خلیفہ بادشاہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو بادشاہ، جو حاکم ہوتا ہے، حاکم کے قائم مقام ہوتا ہے، حاکم کے نائب ہوتا ہے۔ جو حاکم قانون نافذ کرتا ہے، اس قانون کو لوگوں میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے، لاگو کرنے کے لیے خلیفہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کا حاکم ہے، بادشاہ ہے، دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنا حکم، اپنی قانون کو، اپنے احکام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجا اپنا پیغمبر بنا کر کے، نبی بنا کر کے، خلیفہ بنا کر کے۔ ان کا کام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانا، اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہے، دین ہے، وہ بندوں میں لاگو کرنا، نافذ کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں بہت سارے پیغمبر ایک کے بعد دیگرے آتے رہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام زمین پر تشریف لائے۔ سب کا کام کیا تھا؟ سب کی ڈیوٹی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کو، پیغام کو بندوں تک پہنچانا، بندوں کو برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم دینا۔ تو حضرات اسی طرح چلتے رہا۔ سب سے آخری میں اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجا۔ سب سے آخری نبی بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا۔ حضور کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبی ہونے کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضور کے بعد ابھی تک نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، انہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دین کو مکمل فرما دیا، دین کو مکمل کر دیا۔ جب تک ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باحیات رہے، دین کو، اسلام کو، شریعت کو لوگوں کے اندر لاگو کرتے رہے، اسلام کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں داخل کرتے رہے، اور حضرات 23 سال کی قلیل مدت میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کے پرچم کو پوری دنیا میں میرے آقا نے لہرا دیا۔ اسلام کی محبت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں ڈال دی، داخل کر دی۔ جب تک میرے آقا رہے دنیا میں اسلام کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے، لوگوں کو دین سے قریب کرتے رہے، لوگوں کو اسلام سے جوڑتے رہے۔ حضرات جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے وصال کر گئے، انتقال کر گئے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کا کام، دین کو آگے بڑھانے کا کام کون کرے گا؟ تو حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، اللہ تبارک و تعالی جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان دین کا کام کرتے رہے۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت قیمتی بات بتانے جا رہا تھا، یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ کربلا کا واقعہ کیسے شروع ہوا، یہیں سے چیزوں کو سمجھنا ہے۔
अगर तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। बहरहाल चाय पिए, तब तक 2-3 अशआर मैं अब तक पहुंचा रहा हूँ, समाप्त कर ले। तो शम्ओ-ए रिसालत है, तो शम्ओ-ए रिसालत है, आलम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस थोड़ी देर तक बैठे, तवज्जो के साथ गुफ्तगू को समाप्त कर ले। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अताए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हो गए तो सबसे पहले इस्लाम का खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बने। जब तक बाहयात रहे, लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे, इस्लाम की तबलीग करते रहे, शरीयत की बातें लोगों को बताते रहे, लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत को डालते रहे। उनके बाद इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बने। उनके बाद हजरत उस्मान गनी, उनके बाद हजरत मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बने। उनके बाद हजरत इमाम हसन, फिर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसी को थोड़ी देर सुने हजरत। ये जो मैंने नाम लिया है, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, हजरत इमाम हसन, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हीं को खुलफाए राशिदीन कहते हैं। हुजूर के विशाल के बाद ये हजरात एक के बाद दिगरे मुसलमानों के अमीर बने, मुसलमानों के खलीफा बने। हुजूर के जाने के बाद ये सारे एक के बाद दिगरे जो मुसलमानों के अमीर बने, यही लोग दीन की खिदमत किए, दीन लोगों को दीन से जोड़ करके रखा, खुद भी कुरान और सुन्नत पर अमल किया और लोगों को भी कुरान और सुन्नत से जोड़ करके रखा, लोगों को भी लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत को डालते रहे। हजरात, अब आइए जो आखिरी में इस्लाम के खलीफा थे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका विशाल सन 60 हिजरी रजब के महीने में होता है। दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं। उन्हीं का बेटा था यजीद, जो बहुत ही नालायक और बदतमीज किस्म का था, फासिको फाजिर था। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विशाल के बाद यजीद जबरदस्ती तख्त पर बैठ जाता है, मुसलमानों का खलीफा बन जाता है, हालांकि वो उसके लायक नहीं था। हजरात, आप मुझे बताएं, इससे पहले जो भी मुसलमान के खलीफा रहे, जो रसूल के खलीफा, रसूल के नायब की हैसियत से मसनद खिलाफत पर बैठे, तो सारे लोगों ने वही काम किया जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, बताया, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, हुजूर ने जो लोगों को बताया, कुरान और सुन्नत से लोगों को जोड़ करके रखा। लेकिन हजरात, यजीद खलीफा जबरदस्ती बन गया। आप मुझे बताएं, वो खलीफा कैसे हो सकता है? वो तो खुद बहुत बड़ा फासिको फाजिर था, हराम कामों को खुल्लम खुल्ला कर रहा था, वो शराब पीता था, वो जुआ खेलता था, वो नमाज कभी पढ़ता था कभी छोड़ देता था। ऐसा शख्स मुसलमानों का खलीफा कैसे हो सकता है? हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हजरात, उसके बाद जब खलीफा बन गया तो सबसे पहले वो तो हजरत अमीर मुआविया दमिश्क में रहते थे, जो मुल्क शाम की राजधानी है। अभी के प्रेजेंट टाइम में उसका नाम सीरिया है। सीरिया का राजधानी दमिश्क है। वहां पर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहते थे। वहीं पर यजीद था, लेकिन अलग अलग जो मदीना मुनव्वरा था, मक्का शरीफ था, अलग अलग मुल्क के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। उस वक्त जो मदीना के गवर्नर थे
ان کے پاس یزید خط بھیجتا ہے، خط روانہ کرتا ہے اور اس میں یہ حکم دیتا ہے کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں۔ مدینہ کے اندر جو صحابہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی مشہور صحابہ ہیں، ان سے میری بیعت کو قبول کرا لو، یعنی ان سے کہو کہ وہ ہمیں خلیفہ مان لیں، میری بیعت کو قبول کر لیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین سے میری بیعت قبول کرا لو، یعنی انہیں کہو کہ وہ لوگ مجھے خلیفہ مان لیں۔ حضرات، مدینہ کا گورنر آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے کہا کہ یزید کو اپنا خلیفہ مان لیں، یزید کی بیعت کو قبول کر لیں۔ حضرات، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یزید خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یزید کی بیعت میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یزید تو بہت بڑا فاسق و فاجر ہے، بے نمازی ہے، شراب پیتا ہے۔ حضرات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے نانا جان کے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے؟ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی امی جان جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جن کے ابا جان حضرت مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے نانا جان امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ کوئی مسند خلافت پر بیٹھ کر کے اس طرح کے حرام کام کریں؟ آپ مجھے بتائیں، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کو قبول کر لیتے، یزید کو اپنا خلیفہ مان لیتے، تو پھر یزید جو بھی حرام